www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، آج کتاب کا درس نہیں ہوگا چونکہ حضرت بھی تشریف لائے ہیں، تو میں پہلے چند باتیں عرض کر دوں، پھر حضرت کو سننا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو امت کے لیے باعث خیر و برکت بنائیں، ذریعہ ہدایت بنائیں. میں نے جو دو روایتیں تلاوت کی اس میں پہلے حدیث شریف کا ترجمہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت تمہارے والدین سے، تمہاری آل اولاد سے بھی زیادہ نہ ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں اپنی امت سے اپنی محبت کا مطالبہ فرمایا اور یہ کہا کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کریں کہ اتنی محبت تمہاری والدین سے بھی نہ ہو، تمہارے آل اولاد سے بھی نہ ہو. دوسری روایت میں ارشاد فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہاری خواہشات میرے تابع نہ ہو جائیں. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. جو شریعت میں لے کر آیا، جو دین میں لے کر آیا، اس دین کے تابع جب تک تمہاری زندگی نہیں ہو سکتی ہے وہاں تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ ومن والہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فلا وربک، تیرے رب کی قسم، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اپنے آپسی مسئلوں کو، اپنے اختلافوں کو، اپنے مسائل کو، اپنے جھگڑوں کو اللہ کے نبی کے پاس نہ لے جاؤ. اللہ کے نبی کا مطلب یہ ہے قرآن اور حدیث کے پاس نہ لے جاؤ. ہمارے پاس قرآن اور حدیث موجود ہے. فرمایا تم اپنے آپسی اختلافات کو، اپنے جھگڑوں کو، اپنے مسائل کو جب تک تم قرآن و حدیث سے حل نہیں کرو گے تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. یہ مسئلہ مسلم ہے کہ دونوں کے فیور میں فیصلہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ کسی ایک کے حق میں فیصلہ ہوگا تو دوسرے کو اس کے خلاف ہوگا. شریعت مطہرہ حق دلانا چاہتی ہے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ تمہارے خلاف فتویٰ آ جائے، جواب آ جائے. تم نے جو سوچا تھا اس کے خلاف مسئلہ آ گیا اور مقابل کا فیور ہوا دلائل کی روشنی میں. فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. پھر تمہارے دل میں ذرہ برابر تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ میرے خلاف فتویٰ کیوں آ گیا. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، مکمل طور پر تسلیم کر لو. شریعت مطہرات کی بات کو تسلیم کرنے میں ہمارے لیے خیر و برکت ہے. میراث کا مسئلہ آیا، بڑا بھائی ہے، مال دینے کی ضرورت پڑی، حق کے مطابق اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، تو جو حق لگتا ہے اس کے مطابق دے دو. بہت ممکن ہے کہ بڑے بھائی کا نفس یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں اتنا سارا مال ان کو دے دوں گا تو میری آل و اولاد کا کیا ہوگا. شریعت مطہرہ نے جو بھائی بہنوں کے حقوق دیے ہیں وہ حقوق ان کو ادا کر دو. اگر تم نے انصاف کے ساتھ یہ کام کیا حق تعالی تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گی. تم دکان پر کاروبار کر رہے ہو اور کاروبار کے اندر تمہیں معلوم ہے کہ یہ مال یہی کا بنا ہوا ہے، جھوٹ بول کر نہ بیچو، دھوکہ دے کر نہ بیچو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو میری امت کو دھوکہ دے وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے.
सच सच बोल करके कारोबार करो, हक़ तआला जल्ल शानो जरूर आपको आपके कारोबार में बरकत अता फरमाएंगे। तो हकीकत यह है कि हमें चाहिए कि अल्लाह के हबीब से मोहब्बत हो, आपकी शरीयत से, आपके आमाल से, आपके अफ़आल से, आपकी बातों से, आपकी जिंदगी से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। एक मरतबा हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब रहमतुल्लाह अलैह निजामुद्दीन हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे, मुलाकात के लिए गुफ्तगू रही, रात का क़याम वहीं रहा। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं मीज़ान और मुनशईब का तालिब इल्म था, यानी बहुत छोटा था, मेरी उम्र 10-11 साल की थी, और मैं हजरत जी वालिद मोहतरम हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ रहा था। तो एक मरतबा वालिद साहब ने मेरे मीज़ान पढ़ने के ज़माने में, यानी बहुत छोटी उम्र के अंदर, वालिद साहब ने मुझको यूं कहा, हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, बेटे तुम अब्दाल बनना चाहते हो? अब मैं तालिब इल्म था, मैं क्या जानता कि अब्दाल क्या होता है, कुतुब क्या होता है, फलां क्या होता है। इतना सुन रखा था कि यह कोई अब्दाल भी है, कोई कुतुब भी है, लेकिन उनके मकामात और उनके रियाजात वगैरह क्या होते हैं मुझे नहीं मालूम था। तो बहरहाल मुझे हज़रत जी मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि बेटे तुम अब्दाल बनना चाहते हो? मैंने बरजस्ता उसी वक्त कह दिया, हाँ मैं अब्दाल बनना चाहता हूं। तो हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत गौर से सुनकर फरमाया, क्या फरमाया था हजरत जी ने, जल्दी बताओ क्या फरमाया था? तो हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि नबी की इत्तिबा कर लो, अल्लाह तुम्हें मकाम अब्दाल नसीब करेगा। नबी की इत्तिबा में सब कुछ है। इसीलिए हकीमुल उम्मत हजरत अक़दस थानवी नव्वर अल्लाह मरकदहू ने एक जगह फरमाया, आलिफाजात के अंदर फरमाया, वसूल इल्लाह के दो तरीके, अल्लाह तक पहुंचने के दो तरीक हैं। एक तरीक कसरत रियाजत व मुजाहदा, खूब मुजाहदा शेख करवाएं, खूब नफले पढ़ाएं, रात में बेदार रखें, 3-3 बजे से उठा दे, उठो चलो उठो, जिक्र करो, फला करो, खूब मुजाहदात करवाएं। एक तरीक तो ये है, ये तरीक थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कि हर एक के बस का नहीं कि रात 3 बजे से उठ जाए, हर एक के बस का नहीं है कि वो एक लंबा वक्त मुजाहदा और तस्बीहात में गुजारे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं वसूल इल्लाह और अल्लाह तक पहुंचने का आसान रास्ता तुम्हें न बताऊं, आसान रास्ता। और फिर आपने अपने खुलफा को खिताब करते हुए फरमाया, वसूल इल्लाह का आसान रास्ता यह है, नबी की सुन्नतों की इत्तिबा कर लो। ये एक ऐसा रास्ता है कि इस रास्ते में न शोर शगब है, न रियाकारी है, न दिखलावा है, कुछ नहीं है। और आप नबी की इत्तिबा करोगे तो जाहिर सी बात है, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम। नबी की इत्तिबा में अल्लाह कह रहा है, मेरी मोहब्बत भी मिलेगी और मेरी मगफिरत भी मिलेगी। मोहब्बत भी अल्लाह, ये वसूल इल्लाह न हुआ तो और क्या हुआ? मालूम होता है कि हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों को अपनी जिंदगियों में जिंदा करना है। मेरे भाइयों, हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किसी जगह फरमाया था कि मैं सियासी उन्वान से तुम्हें नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं एक फिरासती उन्वान से तुम्हें कह रहा हूं जो अल्लाह ने हर मोमिन को अता फरमाई है। इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाहि तआला। फरमाया, मैं फिरासती एतबार से तुमसे गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं सियासी एतबार से नहीं। आगे फरमाया, मैं कश्फ के एतबार से नहीं बोल रहा हूं, मैं करामत के एतबार से नहीं बोल रहा हूं, मैं उस फिरासत के उन्वान से बोल रहा हूं जो अल्लाह ने सबको अता फरमाया। इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, इन फितनों के दौर में, इन फसाद के दौर में, इन मसाइल के जमाने में, फरमाया तुम अपने दीन को मजबूत से मजबूत बनाओ, अपनी शरीयत को मजबूत से मजबूत बनाओ, इससे पहले कि तुम पर हालात आ जाएं और तुम अपनी मस्जिदों में अजान भी न दे सको, हालात आ जाएं और तुम्हारे कानून बदल दिए जाएं और तुम मस्जिद में नमाज भी न पढ़ सको, हालात आ जाएं और तुम्हारे मदारिस को बंद करा दिए जाएं, इससे पहले तुम अपनी शरीयत को मजबूत बना लो, इसलिए कि शरीयत मजबूत होगी, अल्लाह राजी होगा। आगे फरमाया, फैसले हुकूमत नहीं करती है, अल्लाह करता है। अगर तुम अपने शरीयत को मजबूत बनाओगे, अपने दीन को मजबूत बनाओगे, अल्लाह राजी होगा और अल्लाह ताला हमारे लिए फैसले करेगा
اور وہ فیصلے ہمارے حق میں ہوں گے. ہمیں چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اتاریں تاکہ ہماری زندگی کامیاب ہو. اور یہ مسئلہ یاد رکھیں میرے بھائیوں، دنیا میں کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو وہ 4 بنیادوں پر ہوتی ہے. یا تو آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر کہ بڑا خوبصورت ہے، یا تو آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے کمال اور خوبیوں کی بنیاد پر کہ بڑے زبردست کمال والا ہے، علم والا، ہنر والا، بہت بڑا ہے. یا تو آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے احسان کی بنیاد پر کہ اس کے احسانات ہم پر ہے. یہ محبت کے عناوین ہے، ان بنیادوں پر لوگ دنیا میں محبت کرتے. جب یہی وہ بنیادیں ہیں، جمال ہے، کمال ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ احسان ہے، تو آئیے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو اگر آپ دیکھو گے تو آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نظر نہیں آتا. لواہ زلیخا لو رأین جبینہ لاثرن قطع القلوب علی الیدین. فرمایا زلیخا پر الزام رکھنے والیوں نے یوں کہا کہ اے زلیخا، تو شہزادی، تو بادشاہ کی بیوی ہو کر تو ایک غلام پر عاشق ہو گئے. شاعر کہتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے کہ زلیخا پر الزام رکھنے والیوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی. اگر میرے آقا کی پیشانی کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے گلے کٹوا دیتی. لواہ زلیخا لو رأین جبینہ لاثرن قطع القلوب علی الیدین. اگر جمال کے اعتبار سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں تو نبی سے محبت کریں، آپ سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں ہے. اور کمال کے اعتبار سے اگر آپ کسی سے محبت کرنا چاہیں تو ذات اقدس سے بڑھ کر کمال کسی میں نہیں. آپ کا تقدس اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ آپ کو آپ کے زمانے کے لوگوں نے ٹھیک ہے ساحر کہا، جادوگر کہا، یا مجنون کہا، پاگل کہا، لیکن جس سے انسان بدنام ہوتا ہے آپ کے دشمنوں نے بھی اس بات میں گواہی دی کہ محمد سے بڑھ کر امین اور سچا کوئی نہیں. الفضل ما شہدت به الاعداء. کمال تو یہ ہے کہ دشمن تعریف کرے. تو اگر کمال آپ کے دیکھے جائیں تو آپ کا تقدس، آپ کی پاکیزہ زندگی، آپ کا علم، اوتیت علم الاولین والآخرین انا اعلم واتقى. میں سب سے زیادہ جاننے والا اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. مجھے اگلوں کا بھی علم، مجھے پچھلوں کا بھی علم، مجھے قیامت تک کا علم دیا گیا اور آپ اس کو کھولتے بیان کرتے جا رہے تھے. اور اس سے بڑھ کر آپ کا اگر کمال دیکھا جائے تو قیامت میں سفارش کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، تعریف کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی. یہ ساری چابیوں کا مالک جو قیامت کے دن اتنے اونچے مقام پر ہوگا، اس سے بڑھ کر کمال کون سا ہو سکتا ہے؟ اگر کمال کی بنیاد پر کسی سے آپ محبت کرنا چاہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجہ کمال کے مالک ہے. اور اگر احسان کی بنیاد پر کسی سے محبت ہوتی ہے تو نبی سے بڑھ کر ہم پر کس کا احسان ہے؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ جیسے کسی نے آگ جلائی اور پتنگے اڑ اڑ کر جا رہے ہیں، فرمایا شیطان نے خواہشات کی، برائیوں کی اور نہ معلوم کیسی کیسی آگ جلا رکھی ہے، تم دوڑتے ہوئے اس میں گر رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ کر میں تمہیں جہنم سے جنت کی طرف لے جا رہا ہوں. اس سے بڑھ کر احسان والا کون ہوگا جو یوں کہہ رہا ہے کہ تم ایک جوتا پہن کر اور دوسرے پاؤں میں جوتا نہ پہن کر نہ چلو. حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے. ایک چپل میں چلو تو بھی کوئی حرج نہیں، ایک شوز میں چلو تو بھی کوئی حرج نہیں. لیکن نبی کیوں منع کر رہے ہیں؟ فرمایا میرے امتی اونچ نیچ ہو جائے گا، تو گر جائے گا، تجھے تکلیف ہوگی، تیرے محبوب کو تکلیف ہوگی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا مشکیزہ اٹھا کر پانی نہ پیو. کیوں؟ حلال حرام کا مسئلہ ہے، جائز ناجائز کا نہیں. اگر کسی نے پی لیا کوئی حرج نہیں، لیکن کیوں منع فرماتے؟ فرمایا پانی اگر کنٹرول نہیں کر سکا تیرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، اور اگر زور سے پانی چلا گیا تیرے دل اور ہاتھ کے اوپر نقصان کرے گا، تیرے محبوب کو تکلیف ہوگی. آپ ایک ایک مسئلے کو اٹھا کر چلے جائیں. آپ سے بڑھ کر محسن کون ہو سکتا ہے؟ اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں احسان کی بنیاد پر، کمال کی بنیاد پر
جمال کی بنیاد پر ہمیں اس نبی سے محبت کرنا ہے، ان کے طریقوں پر چلنا ہے۔ اس نبی کا عالم یہ تھا کہ وہ غریبوں کا تعاون کرتا تھا، بیواؤں کی مدد کرتا تھا، معذورین کی مدد کرتا تھا، وہ جو ہے اترے ہوئے اور گرے ہوئے کو سنبھالتا تھا۔ میں نے ابھی اپنے دوستوں سے ایک بات سنائی کہ کسی نے ایک عجیب بات کہی کہ میں جب چھوٹا تھا تو لوگ مجھے گرنے نہیں دیتے تھے، مجھے پکڑ لیا کرتے تھے کہ تو گر جائے گا تو چوٹ آ جائے گی، اور جب میں بڑا ہو گیا تو میں گرتا نہیں ہوں تو لوگ دھکے دے کر مجھے گرایا کرتے ہیں۔ آج اگر آپ سوسائٹی میں غور کر لیں، بس یہی معاملہ ہے، ان کو گرانا، ان کو تباہ کرنا، اس کی دکان برباد کرنا، اس کے خلاف حسد کے مسائل کھڑے کر دینا، اس کو توڑ دینا، اور جو ہے اور طرح طرح کی ہماری شادی سے کسی کی بیٹی کے خلاف، بیٹے کے خلاف، دکان کے خلاف، کاروبار کے خلاف، مکان کے خلاف یہ روڈ پر کب آ جائے، یہ ذلیل کب ہو جائے اور اس کی عزت کب چلی جائے، بس یہ حال ہے ہمارا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ماوا تھے، بیواؤں کے ہمدرد تھے، لوگوں کا تعاون کرنے والے، مدد کرنے والے، حتیٰ کہ کئی روایتیں بھری ہے کہ ضرورت مند آیا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بلال قرضہ لے لے اور ان کو دے، اس غریب کی مدد کر، کل کو ہمارے پاس آئے گا ہم قرضہ ادا کر دیں گے۔ یا بخاری شریف میں ہے ایک یہودی آیا جس سے قرضہ لیا تھا، ابھی 3-4 دن وقت باقی تھا، اور وہ آ کر حضرت کو برا بھلا کہنے لگا، سب و ستم کرنے لگا، گالی گلوچ کرنے لگا۔ صحابہ نے فرمایا حضرت اس کی ہم پٹائی کریں، یہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، ان لصاحب الحق مقام، اس کے پیسے باقی ہے تو اس کو مجھے گالی دینے کا بھی حق ہے، اس کو بولنے کا بھی حق ہے۔ اخلاق محمدی تو آپ دیکھیں تو بہرحال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حال رہا کہ وہ گرے ہوئے کو اٹھاتے تھے۔ آج ہم اٹھے ہوئے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایک سونے کے ٹکڑے نے لوہے سے پوچھا، سونے کا ٹکڑا لوہے سے پوچھ رہا، کیا پوچھا کہ ہتھوڑی مجھ پر بھی پڑ رہی ہے، آپ تو بہت سارے سونی ہو، ہتھوڑی سونے کے اوپر بھی مارتے ہیں آہستہ آہستہ، اور لوہے کے اوپر بھی ہتھوڑا مارا جاتا ہے۔ تو سونے نے لوہے سے پوچھا کہ مجھ پر ہتھوڑی پڑتی ہے تو میں خاموش رہتا ہوں، چلاتا نہیں ہوں، اور تجھ پر ہتھوڑا پڑتا ہے تو تو بہت چلاتا ہے، شور کرتا ہے، آخر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو لوہے نے جواب دیا تجھے مارنے والے پرائے ہیں، میرے مارنے والا تو میرا ہی ہے، یعنی میں بھی لوہا اور وہ ہتھوڑا جو ہے وہ بھی لوہا، تو میرا مارنے والا تو میرا اپنا ہے، اور اپنوں سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ آج غیروں سے زیادہ ہمارے اپنے ہم کو ستا رہے ہیں۔ جیل کے سلاخوں کے پیچھے مسلمانوں کو دھکیلنے والا مسلمان ہوگا، مخبری کرنے والا مسلمان ہوگا، ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنے والا مسلمان ہوگا۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس آپ کا ایک مرید باصفا کینچی لے کر آیا، مجھ کاٹنے کی کینچی، اور حضرت کے دربار میں پیش کی اور فرمایا حضرت یہ آپ کو ہدیہ ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا کینچی ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے کینچی کی ضرورت نہیں، مجھے تو سوئی کی ضرورت ہے۔ فرمایا حضرت میں سوئی بھی لے آؤں گا، آپ اس کو قبول فرما لے۔ حضرت نے فرمایا کینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے، سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے، میرے اللہ نے مجھ کو جوڑنے والا بنایا ہے، کاٹنے والا نہیں بنایا۔ اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھنے والے بنے، ہمارے ذریعے سے امت نہ کٹے، ہمارے ذریعے سے لوگوں میں اختلاف نہ ہو، ہماری ذات اختلاف کا ذریعہ نہ بنے، ہم پیار اور محبت اور پریم کا سبق دینے والے ہو، ہم امت کو صحیح رہنمائی کرنے والے ہو، ہم امت کی صحیح تربیت کرنے والے ہو۔ یہ تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی کو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہارے سارے اعمال، تمہاری خواہشات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے یہ اکابر اسی لیے دوڑتے رہتے ہیں، اسی لیے سفر کرتے رہتے ہیں۔ کیا ضرورت پڑی تھی مولانا کو؟ مولانا ایک ایم پی ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا آدمی ہے، کانگریس کا ایک چنندہ آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فضیلت اور مرتبت عطا فرمائی ہے، لیکن امت کا درد، امت کا غم، یہ چاہتے اپنے ساتھ 2 پولیس آگے ہوتی، 2 پولیس پیچھے ہوتی، ایک گاڑی آگے چلتی، ایک گاڑی پیچھے چلتی، لیکن جو اللہ کے دین کے لیے دوڑتا ہے اس کو دنیا کے دربانوں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے، وہ اللہ کے لیے چلتا ہے اور اللہ کا نام لے کر چلتا ہے۔ بہرحال حضرت اسی لیے دوڑے جا رہے ہیں کہ چونکہ امت کے اندر ایک سبق پڑھایا جائے دین کا، دین مضبوط ہو،
اور اسی کے ساتھ ساتھ کل ہی حضرت سے جب میری ملاقات ہوئی تو مجھے کہا، چونکہ وہ بہار میں بہت بڑا سیلاب آ گیا تھا، آپ کو پتا ہے بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اور اس سیلاب میں نہ مانو کتنے لوگ مر گئے، کتنے بے مکان ہو گئے، کتنے اجڑ گئے، لوگوں کے جانور تک چلے گئے۔ حضرت مولانا دورے دورے وہاں پہنچے اور اس علاقے میں خوب کام کیا، اور انہی حالات میں میں نے فون کیا تھا تو اس وقت سفر ہی کے اندر تھے، جبکہ ابھی پانی اترا ہوا بھی نہیں تھا، کچھ جگہ اترا تھا، کچھ جگہ ابھی تھا۔ انہی حالات کے اندر سفر کیا اور گرے ہوئے کو اٹھایا، بے سہارا کو سہارا دیا۔ ارے بھائی، مصیبت کے موقع پر ہم سے کچھ نہ ہو سکے، محبت کے 2 کلمے سے بھی اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو حضرت نے تو باقاعدہ ان کے مکان کا نظام، ان کی ضرورتوں کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا، ان کے لیے خیموں کا نظام کیا۔ اللہ امت کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو حضرت کہنے لگے چونکہ اہل گجرات کی طرف سے بھی مدد ہوئی تھی تو میں شکر ادا کر لوں۔ اس شکر کے عنوان پر آپ نے یہاں تک کا سفر کیا، بڑی بات ہے کہ ایک انسان شکر ادا کرنے کے لیے وہاں سے یہاں تک، جبکہ حال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دیتا ہے تو ہمیں لفظ جزاک اللہ بھی نہیں نکلتا کبھی۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، بیماریاں امراض ہیں سفر کیا، اور اس وقت شدید ضرورت ہے چونکہ اس علاقے میں ٹھنڈی شروع ہو چکی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ اجڑ چکے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، کم سے کم ان کے اوڑھنے بچھانے کا کچھ نظام ہو جائے، کچھ بستر ہو جائے، کچھ کمبلیں ہو جائیں، کچھ نظام ان کا بن جائے۔ تو حضرت مولانا نے یہاں یہ نہیں کہا کہ تم کہہ دینا، یہ میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم گرے ہوئے کو اٹھائیں، اللہ حالات میں ہماری مدد کرے گا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو بیچارے سونے کے بستر کے محتاج ہو چکے ہو، اوڑھنے کے محتاج ہو چکے ہو، ظاہر سی بات ہے کہ ان کو اگر ہم وقت کے تقاضوں کے مطابق، ضرورت کے مطابق ہم ان کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ہمارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر العاملین، کام کرنے والوں کے کام کو اللہ تعالی ضائع نہیں کرتا ہے۔ اس کا حال تو یہ ہے کہ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی سنو ملفوظ، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ کی ذات اتنی غیرت مند ہے، اتنی غیور ہے، اتنی غیور ہے کہ اگر اس کے راستے میں اس کی کنبے کو، اس کی برادری کو، یعنی دنیا میں محتاجوں کو آپ نے 1 روپیہ دیا، شاہ صاحب فرماتے اس رب کو چین نہیں پڑتا جب تک کہ تمہیں اس کا 100 گنا نہ دے دے۔ اور یہ تو دنیا کا حال کہ تمہیں دے کر رہے گا، اور آخرت میں اب تعالی جل شانہ جو جنت کے دروازے اور جنت کے مکانات عطا کرے گا وہ ایک اور نعمت ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے، آخرت میں بھی مدد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ مفتی طاہر صاحب ہی کو میں ذمہ دار بناتا ہوں۔ حضرت مولانا جب تک یہاں ہے آپ براہ راست بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اگر مولانا چلے گئے تو مفتی طاہر صاحب یہاں ہیں، کم سے کم 1 کمبل 400 روپے کی ہوتی ہے، اور اگر پورے بستر کا نظام ہم کر لیں تو 800 روپے ہو جائیں گے۔ میرے جیب سے 800 روپے کا چلے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرا بچہ میٹرو کے اندر چلا جاتا ہے تو 4000 کے جوتے خرید کر آ جاتا ہے، اور جو ہے مفت لال میں کپڑا خریدنے جاتا ہے تو 25,000 کا ایک جوڑا لے کر کے آتا ہے۔ تو میرے ذریعے سے کسی غریب کا مکان آباد ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں بھی انشاءاللہ خود وعدہ کرتا ہوں کہ حضرت مولانا کو اس سلسلے میں 25,000 روپے میں میری طرف سے دوں گا۔ یہ اس لیے آپ کے سامنے کہہ دیا تاکہ آپ کو بھی دینے میں جوش آئے، آپ بھی کچھ مولانا کو دو۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور آپ کی آمد کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ وصلی اللہ علی نبی کریم۔ اب حضرت انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملفوظات سے مستفیض فرمائیں گے۔ www.attableek.com, the reviver of